वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है यहाँ पे मेरा नाम एल्सा है। ठीक, और एल्सा। एबटाबाद में मुझे चॉकलेट कहते हैं। चॉकलेट कहते हैं। इनका नाम एल्सा है और चॉकलेट भी इन्हें प्यार से कहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाठी है। ठीक। मैं बेसिकली शेखपुरा से हूँ। अच्छा। इश्क कभी हुआ ज़िंदगी में? जी हो अभी भी है। अभी भी है? जी। कब से है? इश्क मुझे 2 साल से है, लेकिन मतलब मिला नहीं आज तक। मतलब शादी वगैरह होती है आप लोगों में? हाँ जी, कुछ फीमेल होते हैं जिनकी शादी भी हुई और बच्चे भी हैं उनके, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारे ज़फ़र उस्ताद, उन्होंने शादी। ये इनके बचपन पे ही एक मर्द है ना, उसके अंदर अगर मर्द की रूह है तो वो मर्द वाले काम करे। हम देखने में तो उनको मर्द ही लगते हैं, लेकिन हमारे अंदर की रूह को कोई नहीं देखता कि वो औरत की होती है। इस उम्र तक आपको इश्क नहीं हुआ किसी से? नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की इश्क करने की। इश्क करने के लिए कोशिश नहीं की जाती, ये खुद ही हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आखिर जब हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो जाता तो फिर हम लोग इस फील्ड में निकल आते हैं। फिर हाय गाइस, आप सब देख रहे हैं पंजाब म्यूजिक टीवी। अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें आगे। और बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है यहाँ पे मेरा नाम एल्सा है। ठीक, और एल्सा। एबटाबाद में मुझे चॉकलेट कहते हैं। चॉकलेट कहते हैं। इनका नाम एल्सा है और चॉकलेट भी इन्हें प्यार से कहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाठी है। ठीक। मैं बेसिकली शेखपुरा से हूँ। अच्छा। ठीक। इस फील्ड में कैसे आई आप? कब आपको पता चला कि आप फीमेल है? मुझे बचपन से मतलब फील तो बचपन से और तक कि मतलब मैं जो है लड़का नहीं हूँ, मैं एक फीमेल हूँ। मैं उनसे ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आहिस्ता फिर होता है। मेरी फैमिली वाले बहुत सख्त है, आपको पता है पठान बहुत सख्त होते हैं, बहुत सख्ती हुई है, बहुत सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर आखिर में मैंने अपने घर वालों को मतलब कुछ भी कर की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले मतलब मेरे साथ ठीक हैं। तो फिर मैं 7 महीने हो गए कि मैं इस फील्ड में आई हूँ। अच्छा, आपको जस्ट 7 मंथ हुए हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन 3 भाई हैं। अच्छा, फैमिली में सिर्फ आप ही ट्रांसजेंडर हैं कि? जी, सारे खानदान में मैं ही हूँ सिर्फ। ठीक। तो जब आपके घर वालों को पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? पहले तो वो लोग मानते ही नहीं थे कि मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता, हमने बचपन से आपको छोटा बड़ा किया और सब कुछ, तो वो नहीं मानते थे। लेकिन फिर आखिर में जब उनको पता चलेगा कि मेरी आदत ही ऐसी कुछ थी तो फिर उन्होंने जो है मुझे छोड़ दी कि सही है। आपको आगाज़ में कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली की तरफ से? वो तो पहले तो मेरे मोबाइल मेरे पास नहीं छोड़ती थी। जब भी मैं नया मोबाइल लूँ तो बस उसे तोड़ देती थी, बहुत कुछ हुआ है। तो बाकी जब घर से मतलब किसी फ्रेंड की बर्थडे उस पर जा रही हूँ तो वापस आती तो फिर बहुत मारती छाड़ती थी, बहुत ही तेज़ी मतलब बहुत सख्ती करती थी। क्योंकि हम सब ख़ानदान की इज़्ज़त होती है सबकी, हमारी भी एक इज़्ज़त थी ख़ानदान में, सब ख़ानदान की एक इज़्ज़त है, तो वो अपनी इज़्ज़त से बहुत डरती थी। ठीक। आप ज़रा बताएं लाडी जी, आपको जब ये कब फील हुआ कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मैं बहुत छोटी उम्र में थी, तो मतलब मैं पहले भी बाय बॉयज़ में खेलना और ये वो मुझे नहीं था पसंद। ठीक है, मैं गर्ल्स में खेलती थी, लड़कियों में सारा दिन गुजारना, स्कूल से वापसी भी आप क्योंकि मतलब सारा दिन लड़कियों में रहती थी। तो बकाया जब मैं तकरीबन मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए हैं, तो मैं घर से मतलब नहीं रह सके। घर वाले बोलते थे, झगड़ते थे, मारते थे, नहीं रखा उन्होंने। फिर मैं बहुत सी कितनी देर हो गई आपको जब आपको पता चला कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, या आपके घर वालों को पता चल गया कि अब इसको रोकना नामुमकिन है और आप अपने घर वालों से अलहदा हो गई? कितनी देर हो गई है? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए अपने घर वालों से अलहदा हुए। तो तकरीबन मेरी उस टाइम एज थी तकरीबन 20 साल के करीब थी ना। तो तब मैं मतलब घर वालों ने भी मुझे काफ़ी टॉर्चर किया। कुछ मेरी अपनी वजूहात थी, फिर इस वजह से मुझे घर गुजारा नहीं था, जिसकी वजह से मैं फिर ये फील्ड चुनना मुझे अच्छा लगा, मैंने इस फील्ड को चुन लिया। ठीक। तो आपको ख़ुद को कब फील हुआ था कि मैं जो ट्रांसजेंडर हूँ? खुद को कब फील हुआ था? 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की, कब से आपको फील हुआ था? तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक। तो आप अब कहाँ रहती हैं? मैं अब इधर बेसिकली भी शेखपुरा से, अभी भी शेखपुरा में रह रही हूँ। तो शुरू से मैं शेखपुरा छोड़ के तो कहीं नहीं गई, लेकिन शेखपुरा में रही हूँ। अच्छा, सही है।
آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں گرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کس طرح گروؤں کو پتہ چلتا ہے کہ, یا آپ گرو کے پاس کس طرح پہنچی تھی, کس طرح آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ گرو ہیں, اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو وہ مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا میری ذمہ داری وہ اٹھا لیں گے؟ دیکھیں میں نے تو استاد ظفر جو ہیں بہت ہی مشہور ڈانسر ہے, بہت اچھے ڈانسر ہے, سارے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے. تو ان کا جو ہے میرے گھر کے پاس فنکشن تھا, وہ رہتے بھی ایبٹ آباد میں ہی ہے اور میں بھی ایبٹ آباد رہتی تھی. جب گھر کے پاس ہی فنکشن تو میں چلے گئی. جب میں نے ان کا ڈانس دیکھا, سارے گروپ دیکھا کہ ہاں یہ اچھی ڈانسر ہے, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے ان سے کنٹیکٹ کرنے لگ گئی. تو پھر ان کی ڈیٹے سے تیار ہو کے میں فنکشنوں پہ بھی جاتی تھی, تو ابھی بھی میں ان کے پاس ہی ہوں. آپ گرو کے پاس کیسے پہنچی؟ گرو کے پاس مطلب پہنچا ہم خود ہی, مطلب ایسے ہی کچھ فنکشنز وغیرہ دیکھ کر. خود دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی چاہنا چاہتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں اپنی مرضی کی زندگی ملے ہم پھر وہ راستہ اچھا اپنا لیتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب اپنی مرضی سے گرو چننا پڑتا ہے, کسی کی طرف جانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی اپنی مرضی. گرو کیا ہوتا ہے آپ کی فیلڈ میں, اور گرو آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے؟ آپ گرو کسے کہتے ہیں؟ گرو استاد کو کہتے ہیں. جیسے بچہ اسکول جاتا ہے تو وہاں ٹیچر ہوتا ہے, ہماری اس فیلڈ میں یہ ہمارے استاد ہوتے ہیں, لگا لے کے روحانی باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گرو اگر چیلا گرو کے ساتھ اچھا, اولاد اچھی رہے باپ کے ساتھ, تو باپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اگر باپ اولاد کے ساتھ اچھا رہے تو اولاد بھی اچھی رہتی ہے. ٹھیک. آپ لوگ شروع سے زیادہ تر جو ٹرانسجینڈر ہیں پاکستانی معاشرے میں, وہ ناچتے ہیں, فنکشن وغیرہ پہ جاتے ہیں. جی. آپ کو یہ اچھا لگتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ چوائس ہی نہیں ہے؟ نہیں, بس زیادہ تر ہمارے جو شوق ہوتا ہے بس فنکشن کرنا, فنکشن ہمیں زیادہ مطلب اچھے لگتے ہیں. ٹھیک. بس وہی چوائس ہے ہمیں. اگر آپ کو ایک جاب ملے, جیسے کہ عام نارمل انسان دوسرے مرد عورت جاب کرتے ہیں اسکول میں, کوئی بینک میں, اس طرح, تو آپ یہ فیلڈ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھی جاب ملے؟ جاب ملے لیکن اچھی ہونا, جس میں مطلب صحیح گزارا بھی ہو, پیسے میں صحیح ملے, تو پھر کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح. تو آپ ماہانہ کیا کما لیتی ہیں تقریباً مطلب ہمارا کوئی ایسٹیمیٹ تو نہیں ہے, بہت سے اخراجات ہوتے ہیں. اپنے بھی ہوتے ہیں, اپنی فیملیز کے بھی ہوتے ہیں, اپنے گھر کے بھی, تو پھر اس وجہ سے کوئی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کتنے کما لیتے ہیں. اندازاً کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. اچھا. فیملی, جب آپ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی بھی ہوتی ہے, جس فیملی نے آپ کو گھر سے نکالا, بہن بھائی یا والدین, آپ جب ڈانس وغیرہ کرتے ہیں تو جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے اس پیسے سے آپ اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, وہ تو گھر والوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ہو, لیکن فیملی ہوتی ہے, اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو اب آپ اپنی فیملی سے ملتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں اپنی پوری فیملی سے ملتی ہوں. شادی بیاہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, سارا کچھ جیسے عام نارمل ہوتا ہے؟ جی سبھی تقریبات میں وہ مجھے ساتھ ہی رکھتے ہیں, بہت اچھا مطلب کہ پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کچھ ان کی بھی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ جاتے ہیں. ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, تو وہ بھی ہمیں بھی بس اسی وجہ سے تھوڑا کہتے ہیں, روکتے ہیں کہ یہ فیلڈ آپ نہ چنو. لیکن ہمیں یہ پسند کہ مطلب اپنی مرضی کی زندگی ہم اسی فیلڈ میں گزار سکتے ہیں. اچھا. لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں نا, یہ بچپن سے نہیں ہوتے, یہ جس طرح عام نارمل انسان پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ یہ نہیں ہوتے, یہ بعد میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا ان کا خود کا دل کرتا ہے کہ وہ ایز اے ٹرانسجینڈر لائف جو کو جئیں, نہ کہ ایک نارمل انسان. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے ہمارے جو ہے بہت ہی چھوٹی, بہت بچپن سے مطلب ہمیں یہی ہوتا ہے, کیونکہ نہ ہم جتنے بھی میں نے اس فیلڈ میں بھی آ کے جس سے پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ مطلب کھیلے کودے, لیکن اسی طرح میں بھی لڑکیوں کے ساتھ میں نے کبھی لڑکوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلا. تو گھر سے مار بھی بہت کھاتی تھی, لیکن پھر بھی لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی, لڑکوں کے ساتھ نہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے جب ہم لوگ باہر گھومتے ہیں تو اپنے مطلب گیٹ اپ ایسے بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ مطلب کوئی پیچھے ہنس نہ, ایسے کوئی بات نہ کرتے, گھر والوں کی عزت ہے, تو اس وجہ سے پھر بوائے صحیح بن کے رہتے. لیکن آخر جب ہم سے برداشت ہی نہیں ہو جاتا تو پھر ہم لوگ اس فیلڈ میں نکل آتے, پھر وہی باتیں کرتے ہیں سارے کہ مطلب یہ دیکھو کل ایسا تھا, آج ایسا ہو گیا.
آپ کا کہنے کا مطلب کیا آپ بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں؟ پیدائشی طور پہ بس. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. شادی وغیرہ ہوتی ہے آپ لوگوں میں؟ ہاں جی, کچھ فیمیل ہوتے ہیں جن کی شادی بھی ہوئی اور بچے بھی ہیں ان کے الحمدللہ. جیسے ہمارے ظفر استاد, انہوں نے بھی شادی کی ہوئی ہے. ٹھیک. کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ٹرانسجینڈر, ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, یہ حقیقت ہے یا غلط بات ہے؟ نہیں, اولاد جو ہے ان میں سے کئی لوگ جو شادی کرنا چاہے کیوں نہیں ان کی اولاد ہوتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لوگ جب اولاد ہوتی ہے کسی کے ہاں تو وہ ٹرانسجینڈر تو پھر نہ ہوا. نہیں, میری بات سنیں, یہ تو خدا کی دین ہے. جو مرد ہوتے ہیں ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کیا وہ ٹرانسجینڈر بن جاتا ہے؟ لیکن یہ خدا کے ڈپینڈ کرتا ہے. خدا وعدہ لا شریک ہے, ان کے ساتھ تو کوئی شرک نہیں کر سکتا. یہ خدا پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ جسے چاہے دے, جسے چاہے نہ دے. ٹھیک ٹھیک, بے شک. اچھا, عشق کبھی ہوا زندگی میں؟ جی ہو, ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے؟ جی. کب سے ہے؟ عشق مجھے 2 سال سے ہے, لیکن مطلب ملا نہیں آج تک. مطلب میں لڑکی ہے؟ نہیں, لڑکے سے. اچھا, لڑکے سے ہے. تو 2 سال ہو گئے اور ملا نہیں؟ 2 سال ہوئے, مطلب ملا نہیں آج تک. بس جب دل اللہ کرے گا تو مل لیں گے. آپ نے اظہار کیا؟ نہیں, آج تک نہیں. اگر آپ اظہار نہیں کریں گے, ڈاکٹر کو جا کے کہیں گے نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ, اسے کیسے پتہ چلے گا؟ پر مجھے پتا ہے کہ مطلب وہ مجھے نہیں ملنا, بس میں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں. آپ؟ نہیں, مجھے ابھی تک نہیں ہو. مجھے اپنے آپ سے پیار ہے بس, اور اپنی فیملی سے. اس عمر تک آپ کو عشق نہیں ہوا کسی سے؟ نہیں, میں نے کوشش ہی نہیں کی عشق کرنے کی. عشق کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی, یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں, ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک نہیں ہوا. چلے, اس معاشرے سے کوئی گلہ آپ کو؟ گلا بس یہی ہے کہ پلیز خدا کے لیے کہ مطلب راستے میں ہم لوگ گزرے, یہاں پہ راستوں میں ہم لوگ جاتے, بازار جاتے ہیں, کوئی کچھ بھی چیز لینے جاتے تو پلیز ہمارے پیچھے مطلب نعرے نہ لگائیں, آواز نہ لگائیں, عزت کریں, نیچے دیکھیں. جس طرح اپنے گھر میں بھی تو مطلب ان کے ماں بہنیں سب کچھ ہیں تو ان کی جیسی عزت کرتی, اسی طرح باہر معاشرے والوں کی بھی صحیح عزت کریں. تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہم بھی انسان ہیں, آپ کی جیسے ہی ہیں, تو ہماری عزت کریں. اور باقی اگر ہم کوئی بھی سانگ آپ سمجھتے کہ ان سے ہمیں ڈانس پرفارمنس کر کے دکھائیں تو وہ کمنٹ میں ضرور نام لے کے, ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اپنا پرفارمنس. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.